جمہوریت کے نام پر ایک سیاسی جماعت کی حکومت قائم ہے اور یہ 20ویں سال مکمل کرے گی اگر یہ ایوان اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو۔ پاکستان کے تمام تینوں صوبوں میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں لیکن صوبہ سندھ میں نہیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز صوبہ سندھ کے حالات کے حوالے سے جس سے متاثر سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ ہوئے ہیں، سندھ کے سے تعلق رکھنے والی سب سے بڑی سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والی واحد نمائندہ جماعت MQM سمیت یہاں کے عوام، یہاں کے NGOs، سول سوسائٹی اس حوالے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرتی رہی ہے۔ 100 تاجروں نے بھی یہی کیا ہے۔ وہ جا کر یہاں پر حکمرانوں کو بتاتے رہے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، لیکن گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تاجروں کو دعوت دی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے، ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ یہ تاجروں کو بلا کر گزشتہ 15 سال سے جو ان سے روا کیا گیا سلوک ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، کچھ ان کی تجاویز پر بات کریں گے، کوئی اور اس حوالے سے جو کوتاہی رہے گا، یہ جو ظلم جبر رہا ہے اس کے خاتمے کا نہ صرف اعلان کریں گے بلکہ ان سے معذرت بھی کریں گے۔ لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا۔ معزز صحافی حضرات، یہ کیسا المیہ ہے، کیسا جبر ہے کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے یہ تاجر ہیں، یہ صنعت کار ہیں، یہ مختلف کاروبار کرنے والے چھوٹے دکانداروں سے لے کر بڑے دکاندار ہیں، جن کی حب الوطنی کے سب سے بڑے اظہار یعنی اپنی جانب سے بڑی ایمانداری سے ٹیکس دینے کا جو معاملہ ہے، پاکستان کے ایوان، پاکستان کی وفاق، اسلام آباد کے دارالخلافہ کے سارے اخراجات، نوکریوں پر پریولیج سمیت اور پورے سندھ کے چھوٹے پولیس کے موزوں اور جوتوں سے لے کر ایک ایک چوکیدار کی تنخواہ کا انتظام سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ کراچی کرتا ہے۔ ایک جانب وہ لوگ ہیں جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، 1% کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، ان کے پاس 100% اختیارات ہیں ان وسائل کو، اس بجٹ کو استعمال کرنے کے۔ اور جہاں کہیں بھی اور جب بھی یہ دور آیا ہے، یہ ایسا دور، ایسا انتظام جو ہے، یہ جبر کا سامراج کا اظہار ہے، یہ ایک تباہ حال معاشرے کی کہانی بتا رہا ہے، یہ ایک ایسی جمہوریت کی داستان ہے جہاں پر ایک مصنوعی اکثریت 15 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کراچی سے رکھنے والے تاجروں سے تو آپ نے بات کر لی ہے اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے۔ یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے ہیں، انہوں نے جس طرح کے سندھ کے اندر حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کا جواب بھی کبھی آپ آ کے دیں گے؟ آج روزانہ کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ نہ دے تو مار دیا جاتا ہے، مزاحمت کریں تو مار دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں، تو ہاں،
ہو سکتا ہے آپ نے جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو، لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے، آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، کونے کونے پہ گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشنٹ ہوگی کہ گلی کی ہر کونے پہ نظر آتی ہے. آپ نے تو ساری ڈائنامکس چینج کر دی. آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر، یہ سب بھتہ ہے جناب جب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے. آج کل یہ تو کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے، ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کیا؟ اپنی ناکامی کا اظہار تو کرتے، اقرار تو کرتے، اس پہ معذرت تو کرتے، اس پہ شرمندہ تو ہوتے. آپ نے ان 15 سالوں میں آپ بتائیے، آپ کی حکومت سے پہلے 2008 تک کراچی اسی شکل کا تھا، کراچی کے یہی حالات تھے، کراچی اسی طرح کھنڈر نظر آتا تھا. کراچی کو بچانے کے لیے کیا ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی کو بچانے کے لیے ترقیاتی کام شروع نہیں کروانے پڑے یہاں پر؟ وہ کراچی جو دنیا میں ایمرجنگ سٹیز کے نام پر آتا تھا، وہ کراچی جس کی اگزامپل پورے پاکستان اور دنیا میں دی جا رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد یہ کراچی جس شکل میں، اس کی وضاحت کریں گی کبھی آپ؟ اور پھر آپ کی دل کی تسلی نہیں ہوئی. میں بار بار کہتا ہوں، یہ آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو جو تباہ کر رہے ہیں، یہ کسی نالائکی سے نہیں کر رہے، نہ آپ میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، آپ بڑی کمال ہنر کے ساتھ، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی تباہ ہوگا، کراچی کمزور ہوگا تو یہ پاکستان کمزور ہوگا، کراچی کی معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی، کراچی کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پورے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو آپ کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی. آپ نے 50 سال پہلے کوٹا سسٹم لگایا تھا دیہی اور شہری کے نام پہ. دراصل وہ کوٹا سسٹم لنگوسٹک بنیادوں پہ لگایا گیا تھا، کیونکہ پورے آپ کو لگانا ہوتا دیہی اور شہری کے درمیان، آپ کو کسانوں کا کوئی خیال ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی دراصل پنجاب سے جیتی تھی تو حکومت بنائی تھی اس نے. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پنجاب کے کسانوں کو اس سے محروم کیوں رکھا ہے؟ وہاں کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو اس سے محروم کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر شہری اور دیہی کی تقسیم لسانی تقسیم کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ نے اس لیے لگایا تھا، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کوٹا سسٹم سے. 50 سال سے لگا ہوا ہے، 10 سال کے لیے لگایا گیا تھا، آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے. آپ نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے 40 سندھ کے آپ صحیح طور پر سینسس کرا دیں، صرف کراچی سندھ کی آبادی کا 60% ہے، اور ابھی تک اتنی زیادہ اربنائزیشن کے باوجود 50 سال پہلے جو 60 اور 40 کا کوٹا تھا وہ ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے. اور اب وہ 40 کوٹے پر گزشتہ 15 سال سے نظر ہے، اور جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے اس کو بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی آپ کو تسلی نہیں ہو پا رہی ہے. ہم عدالتوں میں گئے، اس پہ بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا ہے عدالتوں سے کہ اس جعلی ڈومیسائل پہ کوئی فیصلہ کرے. ہمیں اسی جگہ پر ہم نے اتنے بڑے بڑے کتابچوں کے ذریعے وہ ثبوت فراہم کر دیے تھے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے کوٹے سے جو نوکریاں 1.25 لاکھ بنتی تھی اس 10-12 سال کی، اس میں سے 10% بھی اوریجنلی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ نہیں تھے. اب آپ آ گئے بورڈ آفیسز کی طرف، اب آپ نے تعلیم پر نقب لگائی ہے، اب آپ نے دراصل ملک دشمنی شروع کی ہے. کراچی کے بورڈ، کراچی جہاں کی تعلیم آپ کے نظر کرم ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی،
اور بعض جگہوں پہ وہ عالمی معیار کے نزدیک بھی نظر آتی تھی. آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے اور لاڑکانہ کا 90%. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے تو جن لوگوں نے شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں. تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟ ابھی تسلی کے سامان آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے. اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کی تعلیمی اداروں کو بڑے ہنر کے ساتھ تباہ کرنے کا. آپ کہہ رہے ہیں بیروکریٹس لگائے جائیں گے، کیونکہ 15 سال سے یہ بیروکریٹس آپ کے پیدا کرتا ہے. 100% سندھ کے بیروکریٹس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی لسانی اکائی سے. تو انصاف کس طرح نظر آئے گا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پھر آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جس طرح کی نسل کشی، یعنی کہ نسل پرستی کے ذریعے نسل کشی کی جا رہی ہے، نسل پرستی کی جا رہی ہے، اس کا بھی آپ نے کبھی کوئی آپ کے دل میں درد نہیں ہوا ہے، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے. مہاجروں پر، سندھ کے شہری علاقوں پر رہنے والے لوگوں پر آپ نے تعلیم، صحت اور روزگار کے دروازے 50 سال سے بند کیے ہوئے تھے، لیکن 15 سال سے اس کی انتہا ہو چکی ہے. یہ کھنڈر کراچی پہلے نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے. کراچی کے امن و امان کے حالات آپ کے آنے سے پہلے ایسے نہیں تھے. آپ کے آنے کے بعد لیاری گینگ وار شروع ہوئی ہے، اور آپ کے آنے کے بعد لوگوں کو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کراچی میں شروع ہوئی ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کراچی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر مہران یونیورسٹی میں جہاں پر تقریباً 4817 طالب علم پڑھتے ہیں، 9276 طالب علم پڑھتے ہیں، ان کو آپ 4817 سے زیادہ 4817 ملین سے زیادہ گرانٹ دیتے ہیں. اور این ای ڈی یونیورسٹی جہاں تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کو 2140 کے قریب ملین کے قریب گرانٹ دی جاتی ہے، آدھی سے بھی کم. پر اسٹوڈنٹ مہران یونیورسٹی میں تقریباً 5.25 لاکھ ایک طالب علم پہ خرچ ہوتا ہے، اور این ای ڈی میں 2.25 لاکھ. پنجاب یونیورسٹی کا جہاں 45,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کی گرانٹ 13,800 ملین ہے. کراچی یونیورسٹی جہاں پہ تقریباً اتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، وہاں کی گرانٹ 4,000 ملین ہے. تو وفاق تو کر ہی رہی ہے، لیکن جو تعلیم اور صحت کے حوالے سے سارا نیشنل فائنانس کمیشن سے ملتا ہے، اس کا اب حساب کتاب لینے کا دن آ گئے ہیں. اذان کے احترام میں ہم لوگ پھر تقریر شروع کریں گے، بعد میں بات. وائس چانسلرز تاریخی اعتبار سے ہر صوبے میں، ہر یونیورسٹی میں ایجوکیشن تعلیم یہ پہلی بار یہاں کر رہے ہیں، یہ بھی تباہ کر رہے ہیں. کیا
مودی صافی حضرات، خاص طور پہ میں سندھ کے شہری علاقوں کی یونیورسٹیز اور کالجز کے حوالے سے دوبارہ اپنے شدید ترین تحفظات جو سندھ کے شہری علاقوں کا ہے، اساتذہ کا ہے، پروفیسر کا ہے، ماہر تعلیم کا ہے، طالب علموں کا ہے، سول سوسائٹی کا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی بیوروکریٹ نہ وائس چانسلر بنتا ہے، نہ ماہر تعلیم ہوتا ہے، نہ پروفیسر ہوتا ہے، نہ لیکچرار ہوتا ہے، نہ پورے پاکستان میں کہیں ایسی کوئی مثال ہے۔ آپ ٹھیکے پہ دینے جا رہے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کی ان یونیورسٹیز کو، جن کو آپ نے مکمل طور پر گزشتہ 15 سال میں ہر وسائل سے محروم رکھا ہوا ہے، جہاں پر پورا پاکستان، کراچی یونیورسٹی میں پورا پاکستان پڑھتا ہے۔ آپ جعلی مارک شیٹوں کے ذریعے، جعلی نمبرز کے ذریعے، جعلی تعداد کے ذریعے اور جعلی ڈومیسائل کے ذریعے اس کے ایک ایک سندھ کے شہری علاقوں کے حق پر، داخلے پر، نوکری پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہے اس صوبے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، ان کے درمیان نفرت کی خلیج کو پاٹنے کے لیے، اس میں نسلی تعصب کو کم کرنے کے لیے۔ جب جب سندھ کو ضرورت پڑی ہے، ایم کیو ایم نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ 88 میں آپ کی حکومت نہ بنتی اگر ہم نہ ہوتے، اگر 2008 میں حکومت نہ بنتی اگر ہم حمایت نہ کرتے۔ یہ ہر بار جب آپ کو ضرورت پڑی ہے سندھ کی نسل پرست حکومت کو بھی ہم نے سندھ کی محبت میں، پاکستان کی محبت میں اور اپنے طرف سے اس صوبے کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، ہم اپنے اس سے زیادہ والی قربانی سندھ کے شہری علاقوں نہ دے سکتے، نہ ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ میں بہت شکریہ۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خالد بھائی کی تمام گفتگو بالکل بہت کمپریہنسو اور سارا مدعا بیان کر لیا اور ہر بات کمپلیٹ ہو گئی، اور یہ بہت ہی مناسب انداز میں ہر طریقے سے ہو گئی۔ جن لوگوں کو، جن بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بلا کر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں باقاعدہ ایک طرح سے تھریٹ کی گئی ہے، ان کو بہت ہی سادہ لفظوں میں ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس وہ سسٹم کے لوگ آ رہے ہیں، آپ کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں، ایس بی سی اے کے لوگ بھتہ لینے آ رہے ہیں، سندھ کے دوسرے اداروں سے لوگ بھتہ لینے آ رہے ہیں، پولیس آپ کو روک رہی ہے، آپ کو کوئی بھی پانی آپ کو ملتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی آپ کا باہر سے جاتا نہیں ہے، آپ نے شکایت نہیں کرنی ہے، آپ خاموشی سے سر جھکا کر ٹیکس دیتے چلے جائیں، سندھ کی ریونیو کا 95% پلس دیتے چلے جائیں آمدنی کا، اور آپ اس کے بعد اف بھی نہ کریں ہم جو آپ کے ساتھ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو، حکومت پاکستان کو، ریاست کے تمام اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بات کسی سیاسی پارٹی، ایم کیو ایم جیسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے۔ آپ ہماری بات کو تو سیاست کہہ کے تعصب کی نظر کر دیتے ہیں، تعصب والی بات کہہ کے نظر کر دیتے ہیں۔ بزنس مین تو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ اپنی جینوئن گریونسز، اس نے جب 2 دفعہ پاکستان کے آرمی چیف یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں کی بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کیا، اس گفتگو میں انہوں نے جو ریالٹیز تھی اس کا سامنے رکھا، اس کی بات کی، جس کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں ناگوار گزری اور آپ نے یہ باقاعدہ آفیشیلی سب کے سامنے یہ والی بات کی، تو یہ بات بہت نامناسب ہے اور ہم اس کی بہت بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم کراچی کی اور پورے پاکستان کی، سندھ بھر کی اور خاص طور پر کراچی حیدرآباد کی بزنس کمیونٹی کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کبھی بھی آپ سے ناجائز ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی آپ سے فرمائش نہیں کی کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں چاہا، کیونکہ ہم آپ کو لبرلائز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آزاد چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی
بزنس میں ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے اور آپ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. آپ جانتے ہیں, آپ گواہ ہیں کہ پچھلے 40 سالوں میں رات دن صبح دوپہر شام کوئی ہو, ہمارا ایم پی ہو, ہمارا ایم این اے ہو, ہمارا گورنر ہو, ہمارے کارکنان ہوں, تمام ادوار میں آپ کو ایکسیسیبلٹی اگر کہیں پر رہی ہے تو آپ ایم کیو کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی آپ کی داد رسی سننے والا, بات ماننے والا کبھی بھی نہیں رہا. اس بات کو لوگ غلط تاثر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کا ہم سے جو ناتا ہے وہ آپ کی خدمت کر کے ہے. خدا نہ خواستہ آج کے دور میں کوئی کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو جو ہے وہ زبردستی نہیں کرا سکتا, عزت نہیں کروا سکتا. تو اس والی بات کو غلط طور پر پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے. آپ کا ہمارا رشتہ اس والی بات پہ آپ کی خدمت کر کے, یہ پوری کراچی کا انفراسٹرکچر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر آپ کے لیے بنایا, بزنس کمیونٹی کے لیے بنایا. آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, یہ کورنگی انڈسٹریل زون, یہ لانڈی انڈسٹریل زون, یہ فیڈرل بیڈی انڈسٹریل زون, یہ نیو کراچی انڈسٹریل زون, یہ 4 انڈسٹریل زون ہمارے زمانے میں ون آف دی بیسٹ گروئنگ انڈسٹریل زون تھے. سڑکیں, پانی, سیوریج, ہر طرح سے آپ دن اور رات آپ کی خدمت کی, اور آپ سے خدا نہ خواستہ 1 روپے 1 پیالی چائے بھی ہم نے آپ سے نہیں پی ہے. یہ ہم نے اس کا رشتہ ہے کہ ہم نے یہ کام کر کے اس کے بعد جا کر یہ تمام ریلیشن شپ جو بلڈ ہوئی ہیں. جو لوگ آپ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سندھ میں انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے, میں بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ صحافی حضرات اور پورے کراچی کے دنیا کے لوگ جانتے ہیں, انہوں نے خود اپنی ایک تقریر میں یہ گلہ کیا کہ بلاول ہاؤس میں بھی پینے کا پانی ٹینکر سے آتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی. میں سب یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی کو 16 سال ہو گئے صوبائی حکومت میں, اس پارٹی کے سربراہ کے گھر میں پانی ٹینکر سے آتا ہے, تو میں اورنگی والوں کی کیا شکایت کروں, میں لانڈی والوں کی کیا شکایت کروں, میں بلدیہ والوں کی کیا شکایت کروں, میں نیو کراچی, نارتھ کراچی, پی سی ایچ ایس, محمود آباد, ان کی میں کیا, ڈیفنس والوں کی, ڈی ایچ اے والوں کی میں کیا شکایت کروں کہ جب جس پارٹی کے سربراہ, جس پارٹی کی 16 سال سے حکمرانی ہے, اس پارٹی کے سربراہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے, تو اس کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے. میں پچھلی دفعہ جب آرمی چیف آئے تھے یہاں پر, انہوں نے بزنس کمیونٹی ان سے انٹریکٹ کیا تھا, میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں دو باتیں کر کے کہ ایک تو یہ جو اتنی بھی باتیں خالد بھائی نے کی ہیں, اس کا سولوشن کیا ہے, وہ ایم کیو ایم نے وہ حل بھی پیش کیا ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ آپ 27ویں ترمیم, ایم کیو ایم کی پیش کردہ 27ویں آئینی ترمیم کو منوون ایکسیپٹ کریں, جس میں اختیارات اور وسائل چیف منسٹر ہاؤس سے نکل کر لاڑکانہ کی گلیوں میں, شکار پول کی گلیوں میں, جیکب آباد کی گلیوں میں, حیدرآباد کی گلیوں میں اور کراچی کی گلیوں میں اختیارات اور وسائل آئیں گے. 22,000 ارب روپے 16 سالوں میں آپ کو ملے ہیں, آپ نے خرچ کر دیے 22,000 ارب. اس سال, صرف اس سال ڈویزبل پول میں 7,600 ارب روپے صوبوں کو بٹے ہیں. میرے صوبے کو 1,800 ارب روپے ملے ہیں, 1,800 ارب روپے ڈائریکٹ کیش وفاق سے. 1,800 ارب روپے آپ ہمیں 1 سال کے لیے دیں, اور کراچی کے مسائل کو اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ مسئلہ ہم پوچھیں, مسئلہ کسی کو کوئی مسئلہ رہ نہیں جائے گا. 1,800 صرف 1 سال کے پیسے اتنے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا بات کی ہے اپنی آئینی ترمیم میں کہ اختیارات اور 42 ڈپارٹمنٹ دے دیں آپ نیچے لوکل گورنمنٹ کو, اور یہ جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وفاق سے صوبوں کو, وہ جو اس میں ڈسٹرکٹ کے پیسے ہیں, کراچی کے, لاڑکانہ کے, لاہور کے, پشاور, کوئٹہ کے, وہ پیسے ڈائریکٹ وفاق جو ہے وہ ان ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ ڈویزبل پول میں, وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی مد میں وہ دے. یہ حل ہم نے بتا. اگر یہ نہیں کیا, اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی, نہیں کر رہے آپ, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں کراچی کے تاجروں نے, اور اس بات کی تائید جو رپورٹ ہوئی اخباروں میں کہ آرمی چیف نے بھی اس والی بات کی تائید کی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے پھر بننے چاہیے. پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. اگر آپ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے تو پاکستان میں پھر نئے صوبوں کی پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہو گئی ہے, اور پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. یہ اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہے یہ والی بات, جس پہ آپ کو بہت تکلیف اور پریشانی بھی ہوئی ہے. پھر صوبوں کی بات اٹھے گی, ہم نہیں چاہتے لیکن صوبوں کی بات پھر اٹھے گی. اگر آپ اختیارات اور وسائل, یہ ایک ہی حل ہے
ان صوبوں کو نئے صوبے بننے کے روکنے کا جو فارمولا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کو ایکسپٹ کرنے کی بات ہے. اگر آپ 27ویں آئینی ترمیم کو نہیں کریں گے تو پھر پاکستان بھر میں صوبوں کی بات اٹھ رہی ہے اور یہاں سے بھی پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. پھر اس پر آپ کو پھر نعرہ, اور یہ نیچرل فینومینا ہوگا, اس پہ پھر کوئی شکایت نہ کرے. اس کراچی کو ڈیولپ کیے بغیر, اس کراچی کی بزنس کمیونٹی کی آبیاری کیے بغیر پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان کو اگر پھلنا ہے, پھولنا ہے, آگے بڑھنا ہے تو کراچی کو ترقی دینی پڑے گی, کراچی کے لوگوں کو اس کا جائز حق دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوٹا سسٹم کے نام پر دیہی اور شہری کا, تو آپ نے صرف وہ الفاظوں کا چناؤ آپ نے چونکہ کتابوں میں ٹھیک رکھنا تھا, اس لیے آپ نے اس میں دیہی اور شہری کی بات کی ہے. بیسیکلی وہ سندھی اور مہاجر ہے, بیسیکلی وہ سندھی اور مہاجر. میں بالکل ایکسپلین کر کے آپ کو ایکسپلیسٹلی یہ والی بات کر دوں, کیونکہ آپ سندھی اور مہاجر لکھ نہیں سکتے, تو آپ نے اس زمانے میں اپنے الفاظ کا چناؤ یہ لکھا کہ 60% دیہی ہوگا, 40% شہری ہوگا. آپ نے 5 لاکھ سے زائد نوکریاں دی ہیں. مجھے اس 5 لاکھ نوکریوں میں 40% مہاجروں کی نوکری بتا دیں. 4% بھی نہیں ہے. غضب خدا کا, آپ جو ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں رہنے والے لوگ, 3 لوگ جو ہے وہ دیہی کوٹے پہ اپوائنٹ ہیں اور 2 لوگ جو باقی بچ گئے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کے شہری کوٹے پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں بات نہ کریں, پھر ہمیں سیاست, ہمیں لوگوں کے نمائندہ بننے کی پھر ہمیں حق نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ساری باتیں ہونی ہے. اب یہ نہیں چلے گا. اور یہ ایم کیو ایم بالکل آپ کو وہ ایم کیو ایم نہیں ہے کہ ہم کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑے 12 نے اپنی ایف آئی آر کٹوا لی اور کرنا کچھ نہیں. ہم بالکل جس طرح سے ہم نے اپنے سینسس میں کھوئے ہوئے نمبرز حاصل کیے ہیں, جس طرح سے ہم اپنی بات کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو حقوق حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ کو ہماری بات جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ماننی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, میرے خیال میں کافی تفصیل سے ایک وائٹ پیپر ہے جو خالد مغل صدیقی بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی اور ایم کیو ایم پاکستان نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے, جو 16 سالوں کی کارکردگی ہو سکتی ہے 2008 سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کی جو حکمرانی ہے, جو بدترین حکمرانی ہے, بدعنوان ترین حکمرانی, اس کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ, ایک ٹریلر آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ پورا ایک کرتاس عبیز وائٹ پیپر ہے جو انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اور اس میں جس طرح جو میرے بھائیوں نے گفتگو کی, سارے شعبوں کا احاطہ کیا, جہاں جہاں سندھ کے شہری, چاہے وہ دیہی علاقے کے ہوں, شہری علاقے کے, شہری علاقوں کا تو رونا ہم روتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں, جیتتے ہیں, لیکن تم نے دیہی علاقوں کے عوام کو بھی جس طرح اپنا غلام بنا کے رکھا ہے, اس کی بھی ایک طویل داستان ہے, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو بھی اجاگر نہیں ہوا وہ زمینوں پر قبضے کا ہے, چاہے وہ صنعت کاروں کی زمینیں ہوں, چاہے وہ تاجروں کی زمینیں ہوں, چاہے وہ ہمارے تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز کی زمینیں, ان پر بھی جس تیزی کے ساتھ یہ 15-16 سالوں میں قبضہ ہوا ہے, میرے خیال میں اس سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ملتا. پورے ملک میں ایسا نہیں ہوا جیسا کہ سندھ میں ہوا ہے. تو آپ کم از کم یہی اعلان کرتے جب تاجروں, صنعت کاروں, بلڈرز, ڈیولپرز کو بلایا تھا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کی زمینوں پہ کہاں قبضہ ہوا, اسی وقت کسی کو بٹھاتے, اسی وقت ساری شکایتیں وصول کرتے اور 2 دن میں وہ قبضہ خالی کرا کے بتاتے, تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے ان کی تاجروں, صنعت کاروں, بلڈرز کی ہمدردی میں انہیں بلایا. اور کراچی کی طرف شاید آپ اب توجہ دینا چاہتے ہیں اور تاجروں کو ایک کردار دینا چاہتے ہیں سندھ کی تعمیر و ترقی میں, اور کراچی کا جو پاکستان کی معیشت میں کردار ہے اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا, آپ کو دھمکی دینی تھی, ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی. ارے اگر ایسا ہے تو انہوں نے, آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کا جو معیشت میں کردار ہے وہ پاکستان کی بقا, سلامتی, مضبوطی اور استحکام سے وہ جڑا ہوا ہے. اگر مجھے بتائیے کہ آپ تاجروں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ چغلی آپ نے کیوں کی وہاں پر جا کر, تو آپ ان سے بھی تو پھر کہیں نا کہ انہوں نے یہاں آ کر تاجروں کو کیوں بلایا. ارے اتنی ہمت بھی پھر کرو,
ان سے بھی سوال کرو کہ بھئی ہمارا معاملہ، ہمارے تاجر ہیں، ہمارے صوبے کا معاملہ ہے. وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ اگر سندھ کی بدترین حکمرانی کے ذریعے ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگائیں گے تو پھر پاکستان کے آئینی ریاستی ادارے، حکومتی ادارے آپ سے بھی باز پرس کریں گے. اور پھر وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہم سے پوچھتا نہیں، فیصلے کرتا ہے، ابھی تم نے کون سا شہری سندھ میں اپنی اپوزیشن کو کوئی ایک پالیسی میں کہیں پر انہیں جو ہے وہ کوئی کردار دیا یا ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا؟ تم نے کون سا کر کے دیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جو ہمارا اشر کیا، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، آج اگر تھوڑا بہت تم بھی نظر انداز ہو گئے تو ہم نے 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں جو یہ صوبوں کو اضافی وسائل ملے اس میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے. جو بڑے ڈیمز کی تعمیرات ہے اس میں ہم سندھ کے قوم پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم سندھ کی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن تم نے کبھی کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی، کبھی تم نے جعلی ڈومیسائل جو بن رہے ان کو روکنے کی بات نہیں کی. تو تم نے کون سا سندھ کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے حقوق غصب ہوئے، ان کی بحالی کا تم نے کوئی یہاں پر بات کی؟ اس کے بعد مرکز سے تمہیں 1800 ارب کے وسائل اس سال ملے، 30,000 ارب کے وسائل ہیں جو 15-16 سال 22,000 نہیں 30,000 ارب. اس میں سے کراچی، حیدرآباد، سکھر کو تم نے کیا دیا؟ اس کا حساب بھی تو دو نا. اگر تاجروں سے بات کر رہے ہو، صنعت کاروں سے بات کرو، بلڈرز اور ڈیولپر سے بات کرو، ان کو یہ بھی تو اپنا ذائقہ بھی تو دو. پھر K4 یار 15-16 سال میں کراچی واٹر بورڈ کو کراچی واٹر سیوریج کمپنی بنا دیا تو کون سا اس میں سرخاب کے پر لگ گئے؟ K4 کو دن کی روشنی دیکھنا کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ کیوں اس کے وہ اخراجات تو کیے گئے جس سے تمہیں فائدہ ہو، لیکن کراچی کے عوام کو پانی نہیں ملا. ہم نے کوشش کر کے یہ منصوبہ واپڈا کو دیا تو آج 50% مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ جون یا دسمبر 2026 26 کروڑ گیلن اضافی پانی انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کو MQM پاکستان کی کوششوں سے ملے گا انشاءاللہ تعالی. یہ صنعت کاروں کو خوشخبری دینی چاہیے تھی، یہ تاجروں کو خوشخبری دینی چاہیے تھی، یہ بلڈرز اور جو ڈیولپرز تھے ان کو یہ خوشخبری دینی چاہیے تھی کہ IPPs کو انگیج MQM نے کرایا تو اس کے بلوں میں اگر 10 روپے کی کمی ہوگی فی یونٹ تو یہ MQM نے کام کیا. یہ آپ کو خوشخبری انہیں دینی چاہیے تھی، یہ انہیں آپ کو بتانا چاہیے تھا، نہ کہ چغلی نہ کرو. ارے بھائی کوئی آ کے ان سے پوچھے گا، انہوں نے مسائل بتائے، انہوں نے چغلی نہیں کی، لیکن ظاہر ذمہ داری تمہاری تھی. تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے اگر یہ کرو گے. اچھا پھر کہہ رہے مسائل نئے نہیں ہیں کراچی کے، تو یار کراچی کے جتنے مسائل پرانے ہیں تم بھی اتنے پرانے ہو، تم نے انہیں حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اب وقت یہ کہ تم اپنا آڈٹ دو، تم اپنا گوشوارہ دو، تم اپنا حساب کتاب دو. کراچی کے عوام نہیں، پورے سندھ کے عوام ایک ایسی تحریک چلا کر تمہارا ناطقہ بند کریں گے. ایسا وقت آ رہا ہے، اس کو چغلی نہ کہو، اسے آئینہ کہو. آئینہ دکھا رہے ہیں تمہیں، آئینے کو دیکھو اور ڈرو اپنے عمل سے جو تم نے کیا. میڈیکل کالجز MD کیٹ کے امتحان کبھی کوئی لے رہا ہے، کبھی کوئی لے رہا ہے. وہی ہے کہ ہمارے جو کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کے بچے انہیں پیچھے. بھائی اگر ہمارے بورڈ الگ ہیں تو ہماری ان میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز یا جو اور پروفیشنل کالجز ہیں ان میں پھر ہمارا کوٹا یار ویسے ہی الگ کر دو. ہمیں کمپیٹ کرا رہے ہو لاڑکانہ نواب شاہ کے بورڈ سے جہاں کا رزلٹ 90%، ہمارا رزلٹ 30%. پھر ہم کیسے کمپیٹ کریں گے اگر ہمارے بورڈ کے معیار اور تمہارے بورڈ کے معیار؟ ہمیں اپنے سندھی بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، طالب علموں سے کوئی پرخواہش نہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن انہیں جو بے ساخی کی جو یہ جو اضافی نمبروں کی، زبردستی کے اضافی رزلٹ کی بے ساخی دی جا رہی ہے، اس سے سندھ کی جو ایک توازن ہے وہ خراب ہو رہا ہے. یہاں کی معاشرت میں ایک عجیب تفریق پیدا ہو رہی، اس کو ختم کرو. میڈیکل کالجز میں انصاف کرو. K4 کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر کراچی کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، مافیاز کے نام میں دے سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس میں اس کا بھی کتھا چٹا جو ہے وہ نکالیں گے اور دیں گے. ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ بھائی نے جس طرح کا کہ MQM کا جو آئینی ترمیمی بل ہے اسے 27ویں آئینی ترمیمی بل کے طور پہ رکھ کے فوری پاس کرائیں. اس سے پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. بلوچستان، KPK، پنجاب کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس پر راضی، یہاں تک کہ اپوزیشن کی جماعت PTI بھی MQM پاکستان کے اس بل کی
حامی ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے. 2/3 سے ہی منظور ہو سکتا اگر آج اس پر ووٹنگ کرایا جائے. اسے جتنی جلدی لائیں گے پاکستان کے بہت سارے بنیادی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. مولوی صافی حضرات, کیمرہ مین, یہ آج اس وجہ سے ہم نے اس توقع کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں کی ہے کہ اس سے کوئی شرمندہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی. ماشاءاللہ ان کو آپ شرمندہ کر ہی نہیں سکتے, بے غیرت. اور نہ ہی کوئی مسئلے کا حل دے گی, کیونکہ مسئلہ پیدا ہی ان کا کیا ہوا ہے. دراصل مسئلہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے دور میں اگر کوئی صنعت, پہلے تو انہوں نے کرپشن کو صنعت کا درجہ دیا, اب سب سے منافع بخش کوئی صنعت ہے تو یہ کرپشن کی ہے, جہاں سے آپ سرمایہ لگائیں آپ کو سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے, یہ دراصل ہماری گفتگو وفاق سے ہے, مملکت سے ہے, ریاست سے ہے. اگر آپ کو 15-20 سال سے یہی تماشا دیکھنا ہے اور تماشائی بنے رہنا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارے پاس دوسرا کون سا حل ہے. ہم روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے, ہم احتجاج کے وہ تمام طریقے استعمال کر رہے ہیں, ابھی بہت سارے نہیں کیے ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے, لیکن آپ کے پاس بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وزیر اعظم پاکستان بتا دیں کہ ان کو اگر ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو کوئی جواز بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں. کوئی جواز ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں. ہمیں بھی جواب دینا ہے اپنے لوگوں کو کہ وفاق میں ساتھ دے کر ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم میں کم سے کم آپ کی طرف سے کوئی آواز سنائی تو دے. آپ 18ویں ترمیم کی مجبوریوں میں جکڑے ہوں گے, اپنی زبان تو کھولیں, کوئی فیصلہ تو کریں, اور یہی بات ریاست سے کی جائے, اس سے ہماری توقع ہے. یہ عدلیہ سے تو ہم مانگتے رہے, جاتے رہے, آپ کے پاس ہمارے ہزاروں ہزار مقدمے سسک رہے ہیں. آپ میں جعلی ڈومیسائل پر فیصلہ کرتے کرتے آپ رک گئے ہیں, اور جو آپ نے فیصلہ کیا تھا نوکریوں پر جعلی طریقے سے, جعلی ڈومیسائل سے, جعلی مارک شیٹوں سے, جس جعلی میرٹ کے ذریعے داخلہ وہ جو نوکریاں دی جا رہی تھیں, ہم نے عدالتوں سے اس کو رکوایا تھا. لیکن جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے جس میں کہ مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی ہے, سندھ کے شہری علاقوں سے اکا دکا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل فرمز ہیں ان کے وہ ملازمین ہیں. اس سے یہ بکتا ہوا انصاف پوری قوم کو ایک بہت بڑے بحران سے دوچار کر دے گا. آپ نے نہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے, آپ نے پہلے ہی میڈیکل کالجز, انجینئرنگ کالجز, پروفیشنل کالجز, اب جامعات مر کراچی کے لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے تھے. اب ہر حالت میں آپ آخری جنگ پہ آمادہ نظر آتے ہیں. ہمیں بھی بتائے ریاست, ہمیں بتائے مملکت, ہمیں بتائے وفاق کہ ہمارے پاس اور دوسرا کیا راستہ ہے. ہم ایوانوں میں آواز بلند کر چکے ہیں, ہم عدالتوں میں جا چکے ہیں, ہم احتجاج کر چکے ہیں, ہم آج آپ میڈیا کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہمیں حل دیجئے تاکہ ہم سندھ کے شہری علاقوں کو بتا سکیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم ایک وطن میں رہتے ہیں جہاں پہ انصاف و قانون کی کوئی نہ کوئی گنجائش بچی ہوئی ہے. اگر جو گنجائش ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. بہت بہت شکریہ. خالد بھائی, آپ وفاق سے لے کر کے آئے ہیں, اب تک آپ ہر دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جب بھی وفاق کا حصہ ہوتے ہیں, اس کے بعد اسی طرح کی پریس کانفرنس فاروق نے بتایا تھا اب عوام پانی آئے گا دسمبر 2026, سڑکیں بنا رہے ہیں انشاءاللہ. نے یہ مسائل حل کیے ہیں, کام ان کا لیکن ہم بنائیں گے. قومی موومنٹ بننے سے زیادہ برا حال ہے. جی آپ نے اچھی بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچ میں عوام نے ووٹ دیے ہو یا نہ دیے ہو, آپ کے نمائندے کوئی اور تھے جن کا وزیر اعظم تھا وہاں پہ, تو سارے مسئلے حل ہو گئے کیا؟ آج ان کے ہوتے ہوئے بھی, آج کچھ نہ کرتے ہوئے بھی آپ کا سینسس کس نے کروایا جناب؟ سینسس میں تو آپ کی آبادی کو 1,60,000 سے 1,60,00,000 سے 1,40,00,000 کر دیا گیا تھا. تو یہ کس نے کرایا ہے؟ باقی یہ آدھے ہوئے ہیں. کراچی کی آبادی 3-3.5 کروڑ کے درمیان ہے. 2 کروڑ کی فیگر یہی جو لوگ بیٹھے ہیں نا, انہوں نے لڑا ہے, کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں لڑا ہے. جن کو ووٹ پڑے نہ پڑے ان کی سیٹیں ہوتی ہیں, اور
یہ اگر سینسس 5 سال پہلے ہو گئے ہیں نا تو پورے خطے میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے. آپ کے لیے لڑتے رہے ہیں, کچھ لے سکے ہیں, کچھ نہیں لے سکے. جو کچھ لیا ہے وہ ایم کیو ایم نے اپنے ادوار میں لیا. جو کچھ بنا ہے ہمارے ادوار میں بنا ہے. آپ کئی بار ہم نے نہیں لیا ہے. 2000 میں ہم نے موقع دیا نا پاکستان یہ جماعت اسلامی کو, ثابت کر دیتے, ہمیں ریپلیس کر دیتے. ہم نے کئی بار موقع دیا ہے کہ آپ ہمیں ریپلیس کریں. 1993 میں ایم کیو ایم کا ایک ایم این اے نہیں تھا, کر دیتے نا ہمیں ریپلیس. جو بھی شہر میں ہے, جتنا بھی ہے, جب بھی بات کر رہے ہیں آپ کے حق لیے ہیں, لیکن اس سے زیادہ گوالے کا حقدار اس شہر ہے, اس لیے بات کر رہے ہیں. ورنہ اپنے آپ ابھی تو کوئی وزیر ٹرانسپورٹ گرین لین پہ اپنا لیے لے رہے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ جب ہم اپوزیشن میں تھے, جب ہمیں ہروا دیا گیا تھا ووٹ کے باوجود, تو یہ ہم نے وہاں جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم سے ہم نے یہ کروایا تھا. یہ جو 8-6 لائنیں بن رہی ہیں نا, یہ ایم کیو ایم 2006-7 میں ایم کیو ایم کے ناظم کے دور میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے قرضے سے شروع ہوئی تھی. کیوں نہیں بن سکی؟ آپ کو تو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے کہ 28 سال کا فاروق ستار پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ لے آیا تھا, کیوں نہیں لگا؟ یہ ایم کیو ایم کی نالاکی ہے یا حکومتوں کی جبر ہے؟ بی آ گئی تھی, کراچی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے. مصطفیٰ کمال یہ میٹرو بس جب پنجاب نے اس کا نام نہیں سنا تھا, منظور کروا لیتا. میڈیا کو پوچھنا چاہیے کہ آج تک کراچی میں کیوں نہیں بنی ہے؟ کیونکہ قائم علی شاہ صاحب آ گئے تھے. آپ سوال ہم سے نہیں, یہ آج K4 ہو, K3 ہو, K2 ہو, کس کے وقت میں لگا ہے؟ ہمارے علاوہ لگایا ہے کسی نے؟ کوئی ایک چیز بتا دیجئے. ہمارے لگائے ہوئے منصوبے بار بار تباہ ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی اس 15 سال میں 4 دفعہ ٹی وی میں اشتہار دے کے اپنے ٹرانسپورٹ دکھا چکی. کہاں نہیں وہ بسیں؟ کسی نے پوچھا جو آپ ہمارے ٹیکس سے کراچی میں بسیں لائی تھی وہ کہاں گئیں, کدھر چلی گئیں؟ ہر بار ایک لہر نکلتی ہے کراچی میں, سندھ کے شہری علاقوں میں, سندھ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کی وجہ کرپشن ہے, کرپشن کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی شکل دکھائی جاتی ہے. اور یہ گوشت بسیں بھی ہیں جو ماشاءاللہ اسی 15 سال کے دور میں یہاں کی صوبائی حکومت نے یہ متعارف بھی کرایا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ریاست سے, وفاق سے, مملکت سے آپ نے مطالبہ کیا. یہ وہی ریاست ہے, یہ وہی مملکت ہے, یہ وہی وفاق ہے جس نے جعلی کروڑ کیس بنایا, اور جو آج آپ نے مسائل بتائے وہی لوگ تھے. جعلی اکاؤنٹس کا زرداری صاحب نے فریال بھی دی, انہی کے مسائل تھے. وہی لوگ آج بھی تمام جو آپ نے قبضے جو چیزیں بتائی وہی لوگ اسی میں نامنیٹ تھے. آج وہ عدالتوں سے بھی کلیئر ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ باقاعدہ طور پر جو زماعت کے کراچی کی سب سے بڑی زمین پر قبضے میں جس کا نام لیا جاتا ہے وہ ماشاء اللہ بلوچستان سے ایم پی اے بھی ہیں اور وزیر کافی بڑے عہدے پر فائز شخص کے بہت قریب. نام بھی لے دے, نام نام بیچارہ وہ بھی نام نہیں لے رہا. جو کوئی بھی ہو جی. تو آپ اس طرح اس وفاق سے, اس مملکت سے مطالبہ کر رہے ہیں جو ہمیشہ انہی کو سپورٹ کرتی ہے. جی ہم تو مجبور وفا ہیں, مگر رہ جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی مجبوری ہے کہ پاکستان سے شکایت بھی, اور شکایت بھی پاکستان سے کرنی ہے. نہیں, مملکت سے بھی کر رہے ہیں, وفاق سے بھی کر رہے ہیں, پاکستان کے ضمیر سے بھی کر رہے ہیں, عدالتوں سے بھی کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ہی کر رہے ہیں نا, لیکن پاکستان کے اندر ہی کر رہے ہیں نا. ٹرمپ سے تو نہیں کر رہے نا. جناب یہ بھی ملک کا المیہ ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, اور ایسی جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات ہم پاکستانی تک نہ پہنچے. یہ جمہوریت کو بڑی بے شرمی کے ساتھ ہم جمہوریت کہتے ہیں, جاگیردارانہ جمہوریت ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کس ملک میں جاگیردارانہ نظام بھی ہو, وہاں جمہوریت بھی ہو, وہاں انصاف بھی ہو, وہاں امن بھی ہو, وہاں تعلیم بھی ہو. اچھا, صرف روزگار میں جعلی ڈومیسائل سے روزگار ہمارا نہیں چھینا جا رہا. یہ فیصل بھائی نے بات کی کہ میڈیکل کالجز میں جو داخلے ہو رہے ہیں وہ بھی
کراچی انٹرمیڈیٹ اور کراچی میٹرک بورڈ ہی نہیں بلکہ جو بھی کراچی کا ڈومیسائل بنا لے گا وہ بھی کراچی کے کوٹے پر جو ہے وہ داخلہ ہے. کراچی کی 60% سیٹیں بھی جعلی ڈومیسائل والوں کو دی جا رہی. جی بولیے بولیے. نہ میٹرک کراچی سے ہے نہ انٹر کراچی سے. کہہ دیا نا. جو میٹرک جس کا کراچی سے نہیں ہے, جس کا انٹر کراچی سے نہیں ہے, اس کو کراچی میں داخلہ نہیں ملنا چاہیے. پاکستان کی سیاست کا ذکر کیا, سوشل میڈیا پر ایم کیو ایم کی سیاست پر بحث ہے. جی 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 بتائیے, میں نے سنی نہیں ہے. ایم کیو ایم کے مسائل کیا ہیں؟ ایم کیو ایم 340 ایم کیو ایم خود مسئلہ ہے. پارلیمنٹ پاکستان کے نظام کے لیے ایم کیو ایم خود مسئلہ ہے. ایسا ہے یہ آج کی پکچر بھائی فاروق بھائی جی جی وہ درد دیا تم ہی دوا دینا دے رہے ہیں دوا. جناب علی, ایم کیو ایم تو خود ان تمام بیماریوں کو جو پاکستان کو چمٹی ہوئی ہیں اس کا علاج کر رہے ہیں. ہمیں اپنی اتنی پرواہ نہیں, میں پاکستان کی زیادہ پرواہ ہے. سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی کی ایک نشست ہے لیکن ان کو دفتر بھی مل گیا, پارلیمانی لیڈر وہ خود ہی بن گئے. ایم کیو ایم کے پاس 37 دفتر ہمارے پاس یہاں پہ ہے. نہیں مل جائے گا ایک دو لیڈر پورا ہی مقرر ہو. اچھا پارلیمانی لیڈر دفتر کے لیے ہوتا, کمرے کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ مقدمہ لڑنے کے لیے ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. بس صحیح کہہ دیا نا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایم کیو ایم کے 2 اراکین شامل. اچھا وہ اجلاس ہوا, وہاں پر موجود تھے. اچھا میں پہلے تو میں نہیں جی جی میں ایک تو معذرت کر رہا ہوں. 2 نمائندوں میں سے جو باجی تھی ہماری, ان کا اس دن آپریشن تھا اور دوسرے والے اس دن شدید بیمار ہو گئے تھے. لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی کہا ہے کہ یہ وہ صورت تھی. لیکن اس میں جو ہے وہ قائم خانی بھائی گئے ہوئے تھے نا. لیکن لیکن اس کے صابر قائم خانی موجود. لیکن قائم خانی نے اپنی بات رکھ دی تھی, ووٹ دے نہ سکے. اصل ووٹ دینے کا فائدہ بھی نہیں تھا نا, ترمیم علامتی تھی نا, تو علامتی نمائندگی ہو چکی. کیونکہ جو جبر کی وجہ سے سارے لوگ تو وہیں کے ہیں, جعلی مردم شماری کی وجہ سے, جعلی ووٹر لسٹ کی وجہ سے, اور بدترین حلقہ بندیوں کی وجہ سے. جعلی ڈومیسائل وہ نہیں اسمبلی میں نہیں نا.